غالب کا مذہب و مشرب تعارف۔ غالب نے ایک اجتہادی ذہن پایا تھا۔ انہوں نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر فرسودہ رسوم و قیود کی پاسداری نہیں کی اور اپنی ایک منفرد راہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ زندگی کے دوسرے شعبوں میں جب ہم اجتہادی رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں نت نئی آزمائشوں اور متعدد مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، لیکن یہی رویہ جب ہم مذہب و مشرب کے تعلق سے اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی مستقل اذیتوں سے دوچار ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہم مذہب کے تئیں کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جو ہماری پریشانیوں میں اضافے کا باعث ہو۔ لیکن غالب کو ابتدا سے ہی پامال راستوں پر قدم بڑھانا گوارا نہ تھا۔ جدھر سے قافلوں کا گزر نہیں ہوا ہو، اپنے لیے وہ اکثر ایسی ہی رہگزر کا انتخاب کرتے ہیں۔ مذہب و مشرب کے متعلق اپنے رویوں میں بھی انہوں نے اپنے اسی اجتہادی ذہن کا ثبوت پیش کیا۔ مذہب کی ظاہر پرستی انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی، اس کے علاوہ بیشتر رسوم انہیں فرسودہ معلوم ہوتے ہیں جن سے نجات کی خواہش انہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ مذہب کو بھی عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں عقل کی کارفرمائی ہوتی ہے وہاں استفسار کا لامتناہی سلسلہ خود بخود پروان چڑھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے یہاں رسوم و قیود کی پابندی والے مذہب کی پاسداری دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کے یہاں کفر اور ایمان کی صورتحال ان مذہبی ٹھیکیداروں سے قطعی مختلف ہے جو مذہبی سطح پر ان تصورات کو دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب نے اپنی شاعری میں مذہب کا بھی ایک وسیع تصور پیش کیا جس میں پوری انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس موڈول کا مقصد آپ کو غالب کے مذہب و مشرب سے واقف کرانا ہے۔ مذہب و مشرب کا تعلق ایک مخصوص فکر سے ہوتا ہے اور اسی کی متعدد جھلکیاں فن پارے میں نمایاں ہوتی ہیں، لیکن غالب کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس کی جہت تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب و مشرب کے سلسلے میں بھی رسوم و قیود کی بندشوں کے خلاف آواز بلند کی۔ اس موڈول کے ذریعے آپ یہ جان پائیں گے کہ مذہب و مشرب کے سلسلے میں غالب نے کس نوع کی آزادہ روی اختیار کی اور اس رویے نے مجموعی طور پر ان کی شاعری پر کیا اثرات مرتب کیے۔ غالب کا مذہب و مشرب۔ مذہب و مشرب کے متعلق غالب کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں وحدت الوجود کے فلسفے کو نمایاں طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ غالب کی شاعری میں حیات و کائنات کے متعدد فلسفے جگہ پاتے رہے ہیں جن میں وہ حکیمانہ نقطہ نظر کے ساتھ اپنی تعویلیں پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کے عام مسائل کی ترجمانی میں بھی حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مذہب و مشرب کے متعلق غالب کے نظریات میں مخصوص فلسفے کا دخل نہ ہو؟ مذہب و ملت کے متعلق غالب کا طریق اور انداز صوفیانہ مسلک سے وابستہ قرار دیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس مسلک کے جو وحدت الوجود کا قائل ہے۔ غالب نے اپنے طور پر وحدت الوجود کے نظریے کو شاعری میں اجاگر کیا، جہاں ان کی مخصوص فکر مثبت لہجے کی تلاش میں سرگرم عمل دکھائی دیتی ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے میں خالق کائنات کے وجود کو تنہا تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس وجود کی متعدد صورتیں کائنات کے مختلف مظاہر میں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔
یعنی جو باطن ہے اسی کی ظاہری شکلیں نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں اور شاہد و مشہود کی یکتائی کے مختلف زاویے سامنے آتے ہیں۔ یہ فلسفہ بظاہر پیچیدہ نظر نہیں آتا، لیکن بباطن اس کی گرہیں مزید الجھتی جاتی ہیں اور آسان نظر آنے والا فلسفہ نت نئی پیچیدگیاں اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ مختلف صوفیوں اور فلسفیوں نے وحدت الوجود کے نظریے پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کیا ہے، لیکن اس فلسفے کی گہرائی تک بہت کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ جو اس فلسفے کی گہرائی سے واقف ہوتا ہے اسے منصور کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ غالب چونکہ ایک متحرک اور سوچتا ہوا ذہن رکھتے تھے، لہذا انہوں نے وحدت الوجود کے پیچیدہ فلسفے کو اپنے لحاظ سے سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ کچھ چیزیں تو ان کی گرفت میں آ گئیں، لیکن بہت سی چیزیں تش نہ رہ گئیں۔ ایسی صورت میں غالب کے متحرک ذہن نے طرح طرح کے سوالات قائم کرنے شروع کیے، اور مذہب و مشرب کے متعلق جو فلسفہ بھی ان کی گرفت میں اچھی طرح نہیں آیا اور جس نے انہیں مسلسل ذہنی اذیتوں سے دوچار کیا، وہ مختلف سوالات کے شکل میں شیر کا روپ اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ مختلف سوالات کی شکل میں کائنات کے اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں۔ خالق کائنات کا وجود انہیں مسلسل غور و فکر کے لیے مجبور کرتا ہے۔ غالب مذہب انسانیت کے قائل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انسان مختلف خانوں میں تقسیم نہ ہو اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس مسلک کو اپنانے کی کوشش کرے جو انسانیت کی فلاح و بہبود اور بقا سے متعلق ہے۔ وہ وفاداری بشرط استواری کے قائل ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وفاداری کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل میں ہی دراصل انسانیت کی بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنے موحد ہونے کا ذکر کیا ہے اور واضح انداز میں رسومیات کو ترک کرنے کی بات کہی ہے۔ گویا غالب کسی خاص مذہب، مسلک، ملت اور طریق کی وکالت نہیں کرتے اور وحدت الوجود کے فلسفے کو اپنے اندر انگیز کرتے ہوئے مذہب اور مشرب سے متعلق اپنے منفرد خیالات کو اشعار کے قالب میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں۔ تمام مذاہب کی اعلیٰ قدروں پر ان کا مکمل ایمان ہے اور انہی قدروں کو اپنی شاعری کے ذریعے فروغ دینے کی کوشش میں سرگرم عمل بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں مذہب کے ٹھیکیداروں کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور طنز ملی کے ذریعے انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ ان کے یہاں ایمان اور کفر کی کشمکش مسلسل جاری رہتی ہے۔ ایمان کا جذبہ انہیں آزادہ روی کے ساتھ قدم بڑھانے سے روکتا ہے، تو کفر کی بے انتہا کشش اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے اکساتی ہے۔ نتیجے کے طور پر تذبذب، کشمکش اور اضطراب کا عالم انہیں کسی بھی لمحے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور وہ افکار کی سطح پر ان تمام مراحل سے برسر پرکار دکھائی دیتے ہیں۔ کعبہ اور کلیسا کی کشاکش ان کے مذہبی اضطراب کو نمایاں کرتی ہے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا راستہ بہتر ہے اور کون سی راہ اختیار کی جائے۔ دراصل اسی اضطراب اور تذبذب سے غالب کا مذہب و مشرب بھی فلسفیانہ نکات کا حامل نظر آتا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ غالب نے جو تلخ لہجہ اختیار کیا ہے اس سے وہ کسی ایک مسلک یا فکر کے تابع دکھائی نہیں دیتے۔
کسی مخصوص مذہب کا نمائندہ ان کے نزدیک قابل تحسین یا قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص نوع کی وفاداری ان کے تصور مذہب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ مذہب بلا شبہ انسانیت کا مذہب ہے۔ ملتیں جب اپنے انفرادی تشخص سے نجات حاصل کر لیتی ہیں تبھی ایک مکمل ایمان کی تشکیل ہوتی ہے۔ گویا کہ غالب کے نزدیک ملتوں کے مٹ جانے یا ختم ہو جانے کے بعد ہی اصل ایمان کا تصور سامنے آتا ہے۔ شعر ہے، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جو مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی۔ غالب زندگی کی آفاقی قدروں میں یقین رکھتے تھے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ مذہب و مشرب کا ایک وسیع تصور جب تک پیش نگاہ نہیں ہوگا اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہر بڑے شاعر کی طرح انہوں نے مذہب و مشرب سے متعلق ایسا نقطۂ نظر اختیار کیا جس میں تمام انسانیت کی فلاح و بہبود پوشیدہ تھی۔ وہ چاہتے تو بہت آسانی کے ساتھ اپنے حقیقی مذہب کے متعلق خیالات کو اشعار کے ذریعے نمایاں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شعوری طور پر ایسا نہیں کیا۔ وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ کوئی مذہب خواہ اپنے اندر کتنی بھی وسعتیں کیوں نہ رکھتا ہو، ایک بہتر تصور حیات کی ترجمانی میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سامنے آ جائے گی کہ دوسرے مذاہب سے متعلق وسیع المشربی پر حرف آ سکتا ہے۔ غالب جو دور رس نگاہ رکھتے تھے، کسی طرح ایک مخصوص مذہب کی ترجمانی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے، لہٰذا انہوں نے وسیع المشربی کا ایک ایسا انداز اختیار کیا جس میں ایک طرف تو ان کے متجسس ذہن کی کارفرمائی ممکن تھی اور دوسری طرف مذہب و مشرب کے ایک لامحدود تصور کو تقویت ملتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے صوفیہ کا مسلک اختیار کیا، خالق کائنات کی وحدانیت کا اقرار کیا اور ملتوں کے مٹ جانے سے اجزائے ایمان کی تکمیل کا فلسفہ پیش کیا۔ اس طریق کو اختیار کر کے انہوں نے خود اپنے لیے آسانیاں فراہم کر لیں۔ جب مذہب و مشرب کا ایک وسیع تصور ان کے سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے اپنی خلاقانہ ذہنیت اور صلاحیت کے ذریعے طنزیہ لہجے کو بھی اپنی شاعری میں ایک اہم وسیلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس طرح جہاں شیخ جیسا محترم مذہبی کردار ان کی شاعری میں طنز کا نشانہ بنتا ہے، وہیں برہمن بھی ان کے عتاب سے نہیں بچ پاتا۔ گویا کہ مذہبی رسوم کی پاسداری کرنے والے افراد ان کے نزدیک قابل اعتنا نہیں ٹھہرتے اور دونوں ہی ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں، جس سے غالب کی وسیع المشربی مزید نمایاں ہو جاتی ہے۔ زاہد اور وائز کے کردار غالب کی شاعری میں مختلف انداز کے رہنما ہیں۔ وہ مذہب کے ان نمائندوں کو بھی نہیں بخشتے اور واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مذہب کی ظاہر پرستی انہیں کسی بھی طرح منظور نہیں۔ وہ طنز ملی کے سہارے ان دو محترم کرداروں پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ زاہد، وائز، شیخ و برہمن اور عارف جیسے محترم مذہبی کرداروں کو طنز کا نشانہ بنا کر غالب نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ مذہب کی ظاہر پرستی بے معنی ہے۔ وہ ایک مصلح شاعر کی طرح یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ انسان کو اخوت، ہمدردی اور آپسی اتحاد کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے تاکہ انسانی اقدار
مزید مستحکم ہو سکے۔ وہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کرتے جو انہیں روایتی شاعر کے زمرے میں شامل کر دے۔ وہ مذاہب کی فرسودگی پر طنز کر کے اپنی بے چینیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ذہن میں ابھرنے والے متعدد سوالات کا تشفی بخش جواب مل سکے، لیکن ان کی بیشتر خواہشیں دبی ہی رہ جاتی ہیں، جن کے نتیجے میں فلسفیانہ جہاد ان کی شاعری میں نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ شعری سطح پر خود اپنی فکر سے برسر پیکار دکھائی دیتے ہیں۔ مذہب و مشرب کے متعلق جب ان کا مضطرب ذہن کسی طرح مطمئن نہیں ہوتا تو خالق، مخلوق، ہستی اور وجود سے متعلق متعدد فلسفے ابھرنے لگتے ہیں۔ غالب نے دوسرے فلسفی شاعروں کی طرح خالق اور مخلوق کے ازلی رشتوں کا ذکر مختلف زاویوں سے کیا ہے۔ وہ قطرہ اور دریا کی تمثیلیں بار بار اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عشرت قطرہ دراصل دریا میں فنا ہو جانا ہے۔ وہ قطرے کے انفرادی وجود کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ دریا سے علیحدہ رہ کر قطرے کا انفرادی وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی انہیں احساس ہے کہ دہر دراصل جلوہ یکتائی کا ہی ایک روپ ہے، یعنی کائنات کے تمام مظاہر میں بنیادی طور پر خالق کائنات کی ہی جلوہ گری ہے۔ کسی بھی عظیم شاعر کے ہاں کائنات کے اسرار و رموز کا لامتناہی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب کے یہاں بھی یہ میلان ایک فلسفے کے طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ شاہد اور مشہود کے فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے باطنی رشتوں تک رسائی انہیں ہر لمحے بے چین رکھتی ہے۔ وہ انسانی زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کفر اور ایمان کی نزاکتوں سے روشناس ہونا چاہتے ہیں، اور استفسار کے اس عمل میں مذہب اور مشرب کے تصور کو وسیع تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ غالب کا متحرک اور سوچتا ہوا ذہن مذہبی تصورات میں ان تمام پہلوؤں کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مذہب اور مشرب کے متعلق بعض نکات بیان کرتے ہوئے وہ بعض موقعوں پر بادہ و ساغر جیسے استعاروں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس بات کے اظہار میں انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مشاہدہ حق کی گفتگو بھی بادہ و ساغر کہے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے میں بھی حق بجانب دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا غالب کے مذہب و مشرب کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی صحیح کی جانی چاہیے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ خالق اور مخلوق، شاہد اور مشہود سے متعلق غالب کی انفرادی فکر مختلف زاویوں سے نمایاں ہوتی ہے۔ وہ ظاہر اور باطن کی یکتائی پر مسلسل غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان کا وجود انہیں محشر خیال معلوم ہوتا ہے۔ وہ خلوت میں بھی انجمن کے مزے لینے لگتے ہیں۔ وہ خیال کی نرنگیوں کے سہارے زندگی اور کائنات سے سربستہ رازوں کے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب کا تصور ان کے نزدیک ظاہری رسوم کی پابندی نہیں، بلکہ خالق اور مخلوق کے بنیادی اور ازلی رشتوں کی وضاحت ہے۔ یہ وضاحت غالب کی شاعری میں مختلف انداز میں ہوئی ہے۔ ملاحظہ کیجیے چند اشعار: ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں،
ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بین۔ جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے، جام ہر ذرہ ہے سرشار تمنا مجھ سے، کس کا دل ہوں کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا۔ شعر کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا۔ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سے تو کوئی شے نہیں ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا، ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اسبات چاہیے۔ دل ہر قطرہ ہے ساز عن البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ ہے کائنات کو حرکت تیری ذات سے، ہے کائنات کو حرکت تیری ذات سے، پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے۔ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو منظور تنک ظرفی منصور نہیں۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ سر پائے خم پہ چاہیے ہنگامے بے خودی، رو سوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے۔ ان اشعار کے ذریعے غالب کے متجسس ذہن کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے ذریعے غالب کے مذہب مشرب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مذہب ان کے نزدیک رسومیات کی پابندی کا نام نہیں، بلکہ اپنی ہستی اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا نام ہے، کیونکہ زندگی کے بقیہ مرحلوں کی تکمیل میں انہی اسرار و رموز سے مدد ملتی ہے۔ اپنی تلاش میں انسان جب سرگرم عمل ہوتا ہے تو اس سفر میں اسے خالق کائنات کا جلوہ ہر شے میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہستی کا فریب قدم قدم پر ان کا صبر آزما ہوتا ہے۔ ہستی کے وجود پر وہ غور کرتے ہیں تو تمام مرحلوں پر فریب کا گمان گزرنے لگتا ہے۔ وہ حقیقت اور ازلی حسن کی خودبینی کا ذکر کرتے ہیں اور دہر کو اس کی جلوہ یکتائی کا مظہر سمجھتے ہیں۔ خالق کائنات کی ذات انہیں یگانہ اور یکتا دکھائی دیتی ہے۔ وہ ذات ہماری آنکھوں کی دسترس سے دور رہتی ہے، اس کے باوجود اس کی قدرت اور یکتائی میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دلیل کے طور پر وہ استفسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یکتائی کے بجائے اگر دوئی کی بو بھی کہیں ہوتی تو کائنات میں کہیں اس کا اظہار ضرور ہو جاتا۔ ہر چیز میں جلوہ دکھائی تو دیتا ہے، لیکن خدا کے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کامیابی نہیں مل پاتی۔ یہی تصور غالب کی شاعری میں مختلف زاویے سے بیان ہوتا رہا ہے۔ شاہد و مشہود کی یکتائی میں انہیں کوئی شک نہیں، اس کے باوجود اپنے مشاہدے کے زاویے میں انہیں حیرانی کا گمان ہوتا ہے۔ ظاہری آنکھوں کے سامنے جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس کی صداقت سے انکار ممکن نہیں، لیکن باطنی آنکھوں کی سچائی بھی کسی طرح فراموش نہیں کی جا سکتی۔ لال و گل
اور نسرین کی رنگت جدا جدا ہوتی ہے، لیکن یہی جداگانہ رنگت مل کر بہار کے اسبات کو نمایاں کرتی ہے۔ ذرے میں جو روشنی ہے وہ دراصل آفتاب کے ہی نور سے مستعار ہے، یعنی اپنے وجود کے قطرے کو در حقیقت دریا سمجھنے کے باوجود وہ فنا فی الذات کے تصور سے علیحدہ نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی تعویلوں کے بنا پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غالب کے مذہب و مشرب میں فقط وحدت الوجود کا فلسفہ ہی دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس فلسفے میں ان کی شاعرانہ تعویلیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور مذہب و مشرب سے متعلق ان کے تصور میں مختلف جہتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ غالب کی شاعری میں کافر، صنم، صنم کدہ، خدا، فرشتے اور اس کے تلازمات جگہ جگہ استعمال ہوتے رہے ہیں، جن کے ذریعے بھی غالب کے مذہب و مشرب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں ان کلیدی الفاظ کے مروجہ مفاہیم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کلیدی الفاظ جو مذہبی رویوں کی ترجمانی کرتے ہیں وہ پوری طرح بدل جاتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں جب لفظ کافر استعمال ہوتا ہے تو وہ مومن لفظ کی ضد کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سیاق و سباق میں حیرت انگیز تنوع شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر لفظ کی متضاد کیفیت بھی شعر میں شامل ہوتی ہے تو غالب کا فنکارانہ اجتہاد ان میں معنی کے نئے گل بوٹے کی آرائش کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی باتیں خم اور صنم کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہیں۔ غالب کی شاعری میں استعمال ہونے والے الفاظ سے محض بت اور بت کدہ کی ترجمانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ الفاظ کافر کی طرح محبوب کے متبادل بن جاتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جن میں ایک نوع کی بیزاری کا احساس ہوتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے انسان کا نامہ اعمال لکھے جانے کا مذہبی تصور بھی غالب کے یہاں ایک مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں، اور آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گنہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم، کر دیا کافر ان اصنام خیالی نے مجھے۔ غالب کے یہاں انسان دوستی کا تصور بھی ان کی وسیع المشربی کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح انداز میں اپنے موقف کی وضاحت کرنے کے بجائے وہ علامتوں اور استعاروں کا سہارا لیتے ہیں اور اس طرح مذہب و مشرب کے اپنے انفرادی تصور کو استحکام بخشتے ہیں۔ لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے براہ راست انداز اختیار کیا ہے، اپنے دل کی بات وہ بلا جھجک اپنی زبان پر لے آتے ہیں
لیکن براہ راست انداز کے باوجود اس کی اثر آفریدی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک دو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ ان اشعار کے ذریعے غالب کی انسان دوستی واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ کسی خاص مذہب و ملت کے بجائے وہ کوئی لفظ کا استعمال کرتے ہیں جن میں پوری انسانیت کا دکھ درد شامل ہے۔ ہر انسان کا درد انہیں اپنا محسوس ہوتا ہے اور درد کے اس رشتے کے ذریعے وہ پوری انسانیت کے دکھ درد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ہرچند کہ انہوں نے حیات و کائنات کے متعدد مسائل کو اپنی ذات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں ان کی اپنی ذات کا پرتو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ غالب کا انفرادی وجود صرف ان کی اپنی ذات سے وابستہ نہیں، بلکہ انسان کے مشترکہ مسائل کی جھلک ان کے عقیدے اور ایمان میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ مذہب و مشرب سے متعلق غالب کے تصورات کو بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ غالب نے اپنے مختلف اشعار میں مذہب و مشرب سے متعلق معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ ان کی تفصیل میں جانے سے ان کے عقیدے پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ کہیں انہوں نے فلسفیانہ پیچیدگیوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، تو کہیں حیات و کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹانے کی سعی بھی۔ اپنی ایک غزل کے کئی اشعار میں انہوں نے مسلسل استفسار کا انداز اختیار کیا ہے۔ اس استفسار میں چونکہ حیات و کائنات کا پیچیدہ فلسفہ شامل ہے، لہٰذا ان اشعار سے غالب کے عقیدے اور مسلک کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ چند اشعار: جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے، شکنے زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہ اشعار واضح کرتے ہیں کہ غالب کے ہاں ہر لمحے کچھ نیا جاننے کی خواہش مسلسل پروان چڑھتی رہتی ہے۔ وہ زندگی کو صرف اسی روپ میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہماری ظاہری آنکھوں کی دسترس میں ہے۔ وہ حیات و کائنات کے باطنی تصور پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہی ان کا مذہب، مسلک اور مشرب ہے۔ وہ محض رسوم و قیود کی پابندی کو مذہب تصور نہیں کرتے، بلکہ مذہب کے بنیادی رکن میں تصور وحدانیت پر مسلسل غور و فکر کرتے ہیں، اور کائنات کے مختلف مظاہر میں خالق کائنات کا جلوہ دیکھ کر حیرت اور استعجاب کی کیفیتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ غالب نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح مذہب کے تصور میں بھی اپنی آزادہ روی کا ثبوت دیا ہے۔ انہیں مذہب کی فرسودہ رسموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ایسے کسی بھی مذہب کو قابل اتنا تصور نہیں کرتے جو انہیں رسوم و قیود کا پابند بنائے۔ غالب نے مذہب کے پرتصنع رویوں پر گہری چوٹ کی اور لکیر کا فقیر بنے رہنے کے بجائے آزادہ روی اختیار کی۔ یہ آزادہ روی انہیں مذہبی اعتبار سے گمراہ نہیں کرتی، بلکہ مذہب و مشرب کے وسیع تصور کی راہ ہموار کرتی۔